کیا دجال سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے؟ اگر ہاں تو کس کی؟ دجال نے کیا سوال کیے؟ وہ دکھنے میں آخر کیسا تھا؟ اس کا خروج کب ہوگا؟ پیارے دوستو، یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاک صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے۔ ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں دجال سے پہلے کون سی مخلوق دیکھی؟ اس مخلوق اور دجال سے حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کی کیا باتیں ہوئیں؟ دجال نے کون سے خاص سوال کیے؟ اور کیا اس کے خروج کا وقت بالکل قریب ہی ہے؟ یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دلانے اور اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، نہ ہی مال کی تقسیم کے لیے اور نہ ہی کسی جہاد کے لیے۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے، اسلام پر بیعت کی اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک واقعہ بیان کیا جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے سمندر کی موجیں ایک ماہ تک انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتی رہیں، یہاں تک کہ ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت وہ ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ جزیرے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور وہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرے پر اتر آئے۔ وہاں اترتے ہی انہیں ایک موٹے اور گھنے بالوں والی مخلوق ملی۔ اس خوفناک مخلوق کے موٹے اور گھنے بالوں کی وجہ سے انہیں اس کے آگے اور پیچھے کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ آخر ہے کیا۔ چنانچہ حضرت تمیم داری اور آپ کے ساتھیوں نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ اور پھر کہا، اس آدمی کی طرف گرجا گھر میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ وہ کہیں جن نہ ہو، لہٰذا ہم جلدی جلدی چلے اور گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے ایک بہت بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ویسا شخص نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہوگا، اب تم لوگ بتاؤ، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک جاری رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، اور پھر کہا، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے۔ اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا، یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس چشمے کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی بہت پانی ہے اور وہ بستی والے اسی چشمے کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے
इनके साथ जंग की है? हमने कहा हाँ। फिर उसने पूछा क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा में गालिब आ चुके और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके। इसने कहा सुन लो, उन लोगों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी अतात कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी और मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन में घूम जाऊँगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसी बस्ती न रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल ना हो सकूं, सिवाय मक्का और तैयबा के कि इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब मैं इन दोनों में से किसी बस्ती में दाखिल होने का इरादा करूंगा तो उस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए मेरे सामने आकर मुझे दाखिल होने से रोक देगा और उन मकामात के जितने रास्ते होंगे उन सब पर फरिश्तों का पहरा होगा जो उन रास्तों की हिफाजत कर रहे होंगे। फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असा मुबारक को मिंबर पर मारा और फरमाया ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे मुराद मदीना मुनव्वरा थी। फिर फरमाया याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में हो सकता है या यमन के समंदर में हो सकता है, नहीं बल्कि मशरिक की तरफ होगा जो भी वो है, मशरिक की तरफ होगा जो भी वो है, मशरिक की तरफ होगा जो भी वो है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस मालूमाती वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अपने मेज़बान अज़ान अली को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।